الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو تعجب میں ڈالتی ہیں تجھے اس کی بات دنیا کی زندگی میں وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اس بات پر جو اس کے دل میں ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ اور وہ سخت جھگڑالو ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ اور جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تیرے پاس سے تو کوشش کرتا ہے زمین میں لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ تاکہ فساد برپا کرے زمین میں اور تباہ کر دے کھیتیوں اور نسل کو واللہ لا يحب الفساد
اور اللہ تبارک و تعالی نہیں پسند فرماتا فساد کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جاتا ہے اس سے کہ ڈر اللہ سے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو برانگیختہ کر دیتا ہے اس کو اس کا غرور گناہ پر۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، بس کافی ہے اس کے لیے دوزخ۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ برا ہے وہ ٹھکانہ لوٹنے کا۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، حضرات گرامی، اس سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے حج کے بیان کے اختتام پر دو قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا تھا۔ ایک تو وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے جب مانگتے ہیں تو صرف دنیا ہی مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، کہ ہمیں دنیا عطا کر دے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی راحت اور بھلائی اور آسانی کی زندگی عطا فرما، اور آخرت کے اندر بھی ہمیں حسنہ بھلائی جنت کی شکل کے اندر عطا فرما۔ تو یہ دو قسم کے لوگ تھے، ایک دنیا کے طالب اور ایک دنیا اور آخرت دونوں کے طالب۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی دو اور قسم کے لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو اخلاص رکھنے والے ہیں، اور دوسرے وہ کہ جو اخلاص نہیں رکھتے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو صرف دنیا کے طالب ہیں، ایسے لوگ جو اخلاص نہیں رکھتے وہ منافقین ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو مخلص ہیں، وہ ایمان والے ہیں کہ جن کا ہر عمل اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، اس کے شان نزول میں مفسرین نے مختلف واقعات بیان فرمائے ہیں۔ بعض رات نے فرمایا کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، ان منافقین کے بارے میں جنہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک غزوہ میں شہید ہو گئے تھے، ان کے خلاف باتیں کی، ان کی برائی میں باتیں کی۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ اور بعض رات نے فرمایا کہ یہ منافقین میں سے ایک شخص اخنس بن شریق الثقفی، اس کے بارے میں نازل ہوئیں۔ اور بعض رات نے فرمایا کہ یہ عام منافقین جس کا بھی نفاق کے ساتھ تعلق ہے، ان کے بارے میں نازل کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو بڑی چکنی اور بڑی ہنس ہنس کر کے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اور
آپ کی تعریف میں اور آپ کے ساتھ محبت کے دعوے میں زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں، آپ کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم دل سے آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے اٹھ کر کے باہر جاتے ہیں اپنے لوگوں کے پاس، تو پھر آپ کے خلاف اور اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف تحریف کاری کے اندر اور سازشیں کرنے کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ انہی منافقین میں سے ایک اخنس ابن شریق بھی ہے کہ من یعجبک قولہ، اس کی باتیں آپ کو پسند آتی ہیں اور آپ کو تعجب میں ڈالتی ہیں۔ فرمایا کہ اخنس ابن شریق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کے اوپر ایمان لایا ہوں، اور پھر اپنی اس بات کے اوپر اللہ کو گواہ بناتے تھے، قسمیں اٹھاتے تھے، قسم اٹھا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین دلاتے تھے کہ میں دل سے آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، آپ کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، لیکن جب وہاں سے باہر جاتے تو پھر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے۔ یہ منافق تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ آپ کو پسند آتی ہے، تعجب میں ڈالتی ہے آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنی اس بات کے اوپر جو اس کے دل کے اندر ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، جو کچھ کہتا ہے وہ اس کے دل کے اندر نہیں ہوتا، اور یہ نفاق کی علامت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں اور 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، کہ جس وقت بات کرے تو جھوٹ بولے، اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو امانت میں خیانت کرے، اور جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ یہ منافق کی علامتیں اور منافق کی نشانیاں ہیں۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب کسی کے پاس آتے ہیں تو بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں، اور اپنی وفاداری کے، اپنی محبت کے یقین دلاتے ہیں، لیکن دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ فرمایا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے دل کے حال کو دوسرے انسان کے اوپر نہیں کھولا۔ اگر میرے دل میں اس وقت جو آپ کے متعلق کوئی بات ہے، آپ کو پتہ چل جائے کہ میں آپ کے متعلق کیا سوچ رہا ہوں، دل کے اندر کیا بات رکھتا ہوں، تو آپ اس بات کو جاننے کے بعد کبھی بھی آپ کا دل صاف نہ ہو۔ اگر آپ کے دل میں میرے متعلق جو بات ہے مجھے معلوم ہو جائے تو فرمایا کہ پھر اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی انسانوں کے لیے اجیرن بن جائے، مشکل ہو جائے۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے دل کے بھید کو دوسرے کے اوپر نہیں کھولا، لیکن اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تو سب کے دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ بظاہر انسان محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جب کوئی ہم سے ملتا ہے بسا اوقات ہم کہتے ہیں جی آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، اور دل میں نہ معلوم کیا ہوتا ہے کہ یہ مصیبت کہاں سے آ ٹپکی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انسانوں کے دلوں کے حال کو پوشیدہ رکھا ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اس کے اوپر بھی انسان کو شکر کرتا رہنا چاہیے۔ لیکن جو انسان اس بات کو اپنا وسیلہ بنا لے تو فرمایا کہ اس کے دل کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، کہ دل کے اندر کچھ اور ہے، زبان کے اوپر کچھ اور ہے،
اور آج کے اس دور کے اندر تو باقاعدہ اسے ذکاوت، سمجھداری سمجھا جاتا ہے کہ یہ آدمی بڑا سمجھدار ہے، بڑا سیاستدان ہے، جو جتنا زیادہ جھوٹ بولے، لوگوں کو جتنا زیادہ بے وقوف بنائے اور میٹھی میٹھی باتیں کہہ کر کے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف راغب کرے، اسے سمجھدار سمجھا جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ سیاست۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آخر زمانے میں لوگ آئیں گے، ان للہ عبادا السنتهم احلا من العسل وکلامهم احلا من العسل۔ ایک زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے، ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی، ان کی باتیں، ان کا کلام، ان کی گفتگو شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی، لیکن وقلوبهم امر من الصبر، ان کے جو دل ہوں گے وہ ایلوے سے زیادہ، فرمایا کہ ان کے اندر ترشی پائی جائے گی، اور ان کے دل جو ہیں فرمایا وہ بھیڑیوں کے دل ہوں گے۔ یہ لوگ فرمایا کیا سمجھتے ہیں میری حلم سے، میری بردباری سے، میری ڈھیل سے، کہ یہ لوگ مجھے دھوکہ دے دیں گے۔ وَإِيَّايَ يَخْدَعُونَ، یہ لوگ میری اس ڈھیل کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے اوپر جرت کر لیں گے، مجھے دھوکہ دے دیں گے۔ اور میں میری عزت کی قسم، میں ان لوگوں کے اوپر ایسا فتنہ بھیجوں گا کہ جو ان میں سے حلیم اور بردبار اور علم والے لوگ ہوں گے وہ بھی حیران اور ششدر رہ جائیں گے۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ان کی بات تو آپ کو بڑی تعجب میں ڈالتی ہے، اور وہ اپنی اس دل کی بات کے اوپر اللہ کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو جو دل میں اور ہو، زبان پہ اور ہو، اس پہ اللہ کو گواہ بنایا جائے، وہ جھوٹی قسم ہے، وہ جھوٹ کے اوپر اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، اس لیے کہ صلاح اور فساد کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ دل اگر صحیح ہے، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح، اگر اس کے اندر بگاڑ ہے تو سارے جسم کے اندر بگاڑ ہے، اور وہ دل ہے۔ تو اس لیے زبان پر کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور ہو، اور اس کے اوپر جھوٹی قسمیں اٹھا کر کے یقین دہانی کروائی جائے، تو فرمایا یہ نفاق کی علامت ہے اور یہ فساد ہے، فساد قلب ہے۔ ایسا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، وہ الد الخصام، ایسا انسان جو ہے وہ جھگڑالو ہے، اور ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔